اللہ نے ان کو شہرت دی، اللہ نے ان کو حکومت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے میں اس کا ذکر تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذوالقرنین قرن سینگ کو کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں، ایون بالوں کی چھٹیاں کو بولتے ہیں۔ تو ان کو ذوالقرنین کہا گیا تھا کیونکہ یا تو ان کے جو سر پہ تاج تھا اس کے اوپر 2 جگہیں ابھری ہوئی تھی، یا پھر کچھ کہتے ہیں بہرحال مختلف معنی کیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، اسے ہر چیز عطا کی، وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو پہنچا تو اس نے پایا کہ وہاں دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اس کے پاس ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو یہ ہے کہ تو ان کو سزا دے یا تو ان کے بارے میں اچھا سلوک اختیار کر۔ اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا ہم اسے جلدی سزا دیں گے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بڑا برا عذاب دے گا۔ اور رہا وہ شخص جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے بدلے میں وہ بھلائی ہے، عنقریب ہم اسے اپنے کام میں آسانیاں مہیا کریں گے۔ اب دیکھیں ذوالقرنین کہاں تک گئے؟ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا سامان اکٹھا کیا، دوسرے سفر پر نکلے۔ کہاں جاتے ہیں؟ سورج کے نکلنے کے مقام پر۔ فرمایا وہاں پر ایسے لوگوں کو پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی بھی پردہ نہیں رکھا تھا، اور ایسے ہی تھا۔ یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ تیسرا سفر کرتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچتے ہیں تو ان کی طرف فرمایا کچھ لوگوں کو پایا جو ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، اور وہ جو باتیں نہیں سمجھتے تھے فرمایا وہ لوگ کہنے لگے، مطلب اشارے سے کہہ رہے ہیں یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو خراج یعنی ٹیکس اکٹھا نہ کر کے دے دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے کہا جو چیزیں مجھے میرے رب نے دی ہیں وہ بہتر ہیں، ایسے کرو تم قوت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دیتا ہوں۔ اب یہ یاجوج ماجوج یہ ایک قوم تھی، پہاڑ کی دوسری طرف رہتی تھی، پہاڑ کی دوسری طرف رہتی تھی۔ اب وہ لوگ جو شکایت کر رہے ہیں حضرت ذوالقرنین کو، وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات ہوتی ہے آ کے ہماری کھیتوں کو جلا کے چلے جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو مار کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے بڑا ہی فساد مچایا ہوا ہے، تو آپ ایسے کریں ایک دیوار حائل کر دیں۔ اب ذوالقرنین کہنے لگے کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے تمہاری افرادی قوت چاہیے۔ افرادی قوت کیا کرو، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے ان کو پہاڑوں کے درمیان کھڑا کیا تو کہنے لگے آگ جلاؤ۔ اب لوگوں نے آگ جلائی، یہاں تک کہ وہ لوہا تب کے آگ ہو گیا، تو فرمایا اب اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پھر ان میں طاقت نہ رہی کہ اس پر چڑھ جائیں، نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے۔ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ حضرت خضر کو اتنا کچھ ملا، اتنا علم تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ ذوالقرنین کو اللہ نے بادشاہت دی، مشرق مغرب اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار کرنے کا کام اللہ نے ان سے لیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ مال و دولت، حکومت، علم، ان میں سے کسی نے بھی اس کو اپنا ذاتی کہہ لیں کہ ذاتی کمال نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگے جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ تو ہمیشہ سے سچا ہے۔ اب ذوالقرنین نے کیا کیا، وہ دیوار کر دی، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا، دجال مارا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ میں نے زمین پر اپنی ایک ایسی مخلوق بھیجی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، لہٰذا تم اپنے ساتھ مومنوں کو لے کر غار میں پناہ لے لو۔ اب ہوگا کیا، یہ یاجوج ماجوج اپنی اس دیوار کو ختم کر لیں گے، اللہ کے حکم سے زمین پر نکل آئیں گے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ زمین پر آئیں گے تو ان کا اگلا حصہ جو پانی پی کے چلا جائے گا، اور اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ جب اینڈ والے پہنچیں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا، وادی تی کے اندر، مطلب ہر طرح کی وادی، ہر طرح کا پانی، ہر طرح کا کھانے پینے کا سامان یہ چٹ کرتے جائیں گے، اور یہ خالی تیر آسمان میں چلائیں گے، اپنے خالی تیر آسمان کی طرف رخ کر کے، اور وہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے تو یہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم نے زمین میں بھی اپنا غلبہ حاصل کر لیا اور آسمان میں بھی کر لیا، کیونکہ وہ تیر خون آلود ہو کے واپس آ رہے۔
تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی گدی کے اندر ایک کیڑا پیدا کریں گے جو ان کو کاٹے گا اور اس سے وہ کھا جائے گا ان کی وہ جگہ لائک جیسے انفیکشن، اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اس غار سے، عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے اسپیشلی، جب وہ غار سے باہر آئیں گے تو زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو یاجوج ماجوج سے بھری بھی نہ ہو، پوری زمین پہ لاشیں بکھری ہوں گی، اس میں بدبو آ رہی ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العالمین اپنے کچھ پرندوں کے جھنڈ بھیجیں گے جو آئیں گے اور ان کو اٹھا اٹھا کے اللہ کے حکم سے لے جائیں گے۔ وہ کہاں لے کے جائیں گے، کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین، جیسے آج آپ اور میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج شاید یہ والی قوم ہے، کہیں کچھ کسی ملک کے سائڈ پہ کوئی دیوار نظر آتی ہے، جو نئے نئے یاجوج ماجوج کے بارے میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ وہی قوم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شاید یہ چینی ہے، شاید یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ ایون سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی آئی، زمین پہ ہر طرف چھان مارا، کہیں ان کو یاجوج ماجوج نظر نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ زمین پر ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا یہ ایلینز ہیں، کسی اور پلانٹ پر ہیں، اوپر سے اٹھ کے آئیں گے، بہرحال ہر کسی نے اپنی سٹوری سنائی۔ لیکن دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کچھ چھپا دے تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ چھپا دے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ بنی اسرائیل 40 سال وادی طی کے اندر جزیرہ سینا کے اندر گھومتے پھرے، ان کو بیت المقدس کی طرف جانے والا رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حرمنا علیہ، ہم نے ان پر حرام کر دیا۔ کون سا رستہ؟ وہ بیت المقدس کی طرف جانے والا رستہ۔ جب اللہ نظریں اوجھل کر دے تو ہم نے کل واقعات پڑھے تھے، پھر سلبٹا لے کے کھڑی عورت اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ رہی تھی، پھر وہ ڈھونڈنے والے رستے ڈھونڈنے والے کچھ ڈھونڈ نہیں سکتے جب اللہ اوجھل کر دے۔ تو ہمیں انکاری نہیں بننا، کیونکہ اللہ نے جو بات بتا دی وہ تو برحق ہے۔ یاجوج ماجوج آئیں گے اور آگے رہیں گے، کہاں سے آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے ایک دن آئے گا جس دن کہا جائے گا اس دن ہم ان کے باز کو چھوڑیں گے، وہ کیا کریں گے؟ موج بنا کے، جیسے سمندر کا ریلو ہوتا ہے ایسے آئیں گے، سور پھونک دیا جائے گا، ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے، فرمایا جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ جہنم لائی جائے گی کافروں کے سامنے، کافر نہیں جہنم لائی جائے گی۔ فرمایا وہ لوگ، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، وہ سن ہی نہیں سکتے تھے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنائیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے عمل ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیوں کا بدلہ تو دنیا میں مل جائے گا، لہٰذا آخرت میں ترازو ہی نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے، فرمایا ان کے لیے جنت کے باغوں کی فردوس سے مہمان نوازی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دینا۔ فرمایا وہ جگہ کیسی ہوگی؟ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ ہم کسی عمدہ ہوٹل میں بھی جا کے اسٹے کر لیں، کسی عمدہ علاقے میں چلے جائیں، جا کے جی بھر جاتا ہے، واپس چلیں کہیں اور چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، ان کی انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ انجوائے کرتے رہیں گے، واپس بھی نہیں، جگہ بھی چینج نہیں کرنا چاہیں گے۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو جائیں۔ اگر دنیا کے انسانوں کی کتابیں ساری لائبریریز ایک جگہ ڈھیر لگایا جائے، ساری لائبریریز کی بکس ایک جگہ اکٹھی کی جائیں تو وہ کس حد تک پڑھیں؟ وہ علم کس نے دیا لوگوں کو؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے پاس علم ہے، اگر اس کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، پھر بھی وہ باتیں پوری نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہم اس کے برابر مزید سیاہی لے آئیں۔ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں،
میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات سے یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمام حصے داروں سے، تمام سانجیوں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کوئی اور حصے دار بنایا تو میں اس عمل کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کا بدلہ بھی کوئی نہیں دوں گا اور اس بندے کو اس کے عمل کے حوالے کر دیتا ہوں. دیکھیے الحمدللہ ہماری سورہ مکمل ہو گئی. الکہف، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے سمجھ عطا فرمائے. اصل میں سورت کے اندر آپ کو اور مجھے یہ ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے ان کا مال فتنہ ہوگا، مال، زیادہ مال کا مل جانا، شان و شوکت کا مل جانا. لیکن اگر کوئی کسی بھی شخص نے اس مال کو اپنے اوپر حاوی نہ کیا اور اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھا، اپنے اس مال کو اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھا، تو وہ بندہ کامیاب ہے اور بعد میں جو فتنہ دجال ہوگا وہ اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اٹریکشن نہیں ہے، اس کو کمال نہیں سمجھ رہا. پھر اسی طرح اگر وہ شخص جس شخص کے لیے دوسرے لوگ اس کو رب نہیں نظر آتے، دیکھیے یہودی دجال کو اپنا رب کہیں گے، عیسائی بھی دجال کو اپنا رب کہیں گے. یہودی دجال کو اپنا رب کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی اگر کتابیں آپ دیکھیں تو وہ لوگ یہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں آسمانوں کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ 7ویں دن تھک گیا اور اس نے ریسٹ کیا. مطلب وہ انسانوں والی کوالٹیز رب میں شمار کرتے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نیچے آئے اور واپس چلے گئے، ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ فتنہ دجال کا شکار ہو جائے گا. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی ہے، دجال کیا کرے گا؟ حق کو باطل کے ساتھ کور کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جنت، جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ حقیقت میں جنت ہوگی. مطلب اگر وہ تمہیں اپنی جنت میں گرائے نا تو خوش ہو کے گر جانا، بلکہ اگر تمہیں جہنم میں گرائے تو خوش ہو کے گر جانا، کیونکہ وہ ریالٹی میں کیا ہوگی؟ وہ جنت ہوگی. لیکن اگر وہ تمہیں کہے نا تم سے خوش ہو کے کہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں، تو وہ جنت نہیں ہوگی، وہ حقیقت میں جہنم ہوگی. دیکھیے اصل بات کیا ہے کہ وہ حق کو باطل سے کور کرے گا. دیکھیے ایک بندہ سیدھا آپ کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولے، ہم سمجھ جاتے ہیں جھوٹ ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کو ڈانٹنا آسان ہے. لیکن وہ شخص جو جھوٹ کے اندر سچ ملا کے بتا رہا ہو، ہم اس کی بات تسلیم کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سچ بھی سننے کو مل رہا ہے اور جھوٹ بھی اندر ہے. تو دیکھیے دجال آپ کے اور میرے ساتھ ایسے ہی کرے گا، وہ حق کو باطل کے ساتھ کور کر کے دکھائے گا. دیکھیے جس دور میں یہ احادیث آئی اس دور میں ان باتوں کا یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن آج AI کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں حق کو باطل سے کیسے کور کیا جاتا ہے، شاید آپ اور میں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم فتنہ دجال کے بہت قریب جا رہے ہیں، حق کو باطل سے کور کیا جا رہا ہے. آواز کسی کی، انسان کوئی اور آواز کوئی، اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں اس دور کے اندر آپ کو اور مجھے اپنے رب کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے. جیسے جیسے وقت قریب جا رہا ہے ہم دجال کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. تو جو شخص جس کے لیے اس کا مال فتنہ نہیں، جس کے لیے اس کی اولاد فتنہ نہیں، جس کے لیے حکومت فتنہ نہیں، اور جس کے لیے شرک فتنہ نہیں، وہ شخص فتنہ دجال سے بچ جائے گا. ورنہ یقین کریں آپ اور میں کھانے کے پیچھے بھاگیں گے، آپ اور میں اس کی اٹریکشن، اس کے فالوورز، اس کا بڑا لشکر دیکھ کے اس میں شامل ہوں گے. دیکھیں بہت سی جگہوں پہ آج بہت سی خواتین کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ سب جا رہے تھے، دیکھ کے ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سب کھڑے ہیں نا اس لیے جا رہے ہیں پیچھے. کسی دکان پہ بہت رش ہے نا اس لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ تو ہے نا ایسا. دیکھیں دجال کے پیچھے بھی رش ہوگا. آپ اور میں جنہوں نے رب کی حقیقت کو نہیں سمجھا،
ہم اگر مادہ پرست لوگ بن گئے، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والے بن گئے، تو یقین کریں آپ اور میں بھی دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور جو دجال کے لشکر میں شامل ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ یہ فتنہ بہت قریب کھڑا، اور تابعین اور تابعین اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم نماز دوبارہ پڑھ کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں سے سنا کرتے تھے آیا انہوں نے نماز کے آخری تشہد میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے؟ اگر نہیں مانگی ہوتی تھی تو بچوں کو کہتے تھے دوبارہ پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کے ذہن میں بٹھا دینا چاہتے تھے کہ یہ فتنے بہت بڑے ہیں۔ دیکھیں اس دور میں وہ اے آئی کا فتنہ نہیں تھا، اس دور میں سوشل میڈیا کا فتنہ نہیں تھا۔ آج فتنے ہیں، آج ہر بندہ سچ اور جھوٹ کے اندر اسے سمجھ نہیں آتی کیا سچ ہے کہ جھوٹ۔ تو دیکھیے کیا آپ اور میں دعا مانگتے ہیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم انی اعوذ بک، پڑھیے، من عذاب القبر، من عذاب جہنم، آگے واعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور دعا آگے پیچھے بھی آتی ہے، مختلف طرح سے دعا ملتی ہے۔ دیکھیں آج اگر آپ اور میں، ہم سب اور سب اگر اپنی نسلوں کو اس دجال کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ سے صبح انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں۔ یا رب العالمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رحمتوں، بخششوں، یا رب العالمین اور برکتوں سے بھر دیجیے۔ یا رب العالمین آپ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما لیجیے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا، یا اللہ اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لیجیے۔ یا رب العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جانا۔ یا رب العالمین آپ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچا لیجیے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین آپ ہمیں ریاکاری، تکبر، خود پسندی، یا رب العالمین منافقت سے بچا لیجیے۔ یا رب العالمین آپ ہم سب کو توحید پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین آپ ہمیں شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دینا۔ یا رب العالمین آپ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کا اذن عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین وہ پل صراط، یا اللہ جس پر پھسلن ہوگی، یا رب العالمین جس پر کانٹے ہوں گے، یا رب العالمین آپ ہمیں پلک جھپکنے کی دیر میں پل صراط پار کروا دینا۔ یا رب العالمین، یا اللہ جس دن آپ سب کو سجدے کا حکم دیں گے، یا اللہ جس دن کچھ کمرے اکڑ جائیں گے، یا اللہ آپ اس دن ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما دینا۔ یا رب العالمین آپ ہمیں اس دنیا میں بھی نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ خشوع و خضوع والی نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین آج نوجوان نسل یا اللہ بگاڑ کا شکار ہے، یا رب العالمین وہ نمازوں سے دور ہے۔ یا رب العالمین، یا اللہ حق اور باطل میں فرق ختم ہو چکا ہے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ آپ اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، یا اللہ سب کو شیطان کے شر سے بچا لیجیے۔ یا رب العالمین،
یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے یا رب العالمین ان کے دل میں جو بھی دعا ہے یا اللہ ان کی زبانوں پر جو دعا جاری ہے یا رب العالمین جس کے دل میں یا اللہ جو جائز حاجت اور خواہش ہے یا رب العالمین یا اللہ آپ سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجیے یا رب العالمین. جو لوگ بیمار ہیں ہماری اس مجلس میں گھروں میں ہسپتالوں میں یا شافی الامراض یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے یا رب العالمین. یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں وفات پا چکی ہیں یا اللہ آپ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دینا یا رب العالمین. یا اللہ جو آپ کے گھر سے ہوئے یا اللہ آپ ان کا آنا جانا قبول فرما لیجیے اور یا رب العالمین یا اللہ سب کو بار بار لے جائیے یا رب العالمین. جو نہیں گئے یا اللہ آپ ان کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیجیے یا رب العالمین. مسجد نبوی میں بیٹھنے کی یا اللہ وہاں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں ایسے سعادت مند لوگوں میں شامل فرما دیجیے یا اللہ ایسے سعادت مند لوگوں میں شامل فرما دیجیے یا رب العالمین. جن کی وہاں پر نمازوں کی حالت میں روح نکال لی جاتی یا رب العالمین جن کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا یا رب العالمین آپ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجیے یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا رب العالمین. جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے یا رب العالمین. جو صاحب اولاد ہے یا اللہ اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک دست و بازو اور صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا رب العالمین. یا اللہ آپ جانتے ہیں تقویٰ کی حقیر بنیاد رکھی گئی یا رب العالمین. اس کوشش کو اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لیجیے یا رب العالمین. یا اللہ ان بچیوں کو بھی چن لیجیے یا رب العالمین. یا اللہ آپ ہم سے قیامت تک کے لیے یا اللہ آپ ہم سے مرتے دم تک کے لیے یا اللہ تقویٰ کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دینا یا رب العالمین. یا اللہ یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے یا رب العالمین ہم سب آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہیں جس خیر کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا یا اللہ ہر اس شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہیں جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.